قیام پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی جنوبی ایشیا میں، اور اس کی کیا اہمیت تھی اس تناظر میں، اور اس کا ایک طویل پس منظر ہے، جد و جہد ہے، بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، آپ ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ جی۔ ایک تو خاص طور پہ 92 نیوز کا آپ کا کیا آج انتہائی اہم دن ہے پاکستان کے حوالے سے کہ آپ نے انوائٹ کیا ہے جی، اور یہ میں پہلے تو سب سے پہلے جی جتنے بھی پاکستانی قوم ہے، پاکستان کے لوگ اندر بستے ہیں، پاکستان کے باہر پوری دنیا میں لوگ رہتے ہیں پاکستانی، اور تمام مسلمانوں کو بھی میں پاکستان بننے کی، مرز وجود میں آنے کی اور 14 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اسے ایک حسن اتفاق ہی کہہ لیں کہ پاکستان جس دن مرز وجود میں آیا 14 اگست 1947 جی، اور آج جب 78 سال گزرنے کے بعد ہم اس کی وہ کر رہے ہیں سیلیبریٹ، تو اس دن بھی جمعرات کا دن تھا اور آج بھی جمعرات کا دن ہے، اور تب تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ساعتیں تھیں ایگزیکٹلی تو یہ اتفاق ہو گیا۔ اور ہماری کیونکہ میں نے جان کے یہ بات یہاں سے شروع کی ہے، ہماری بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے جمعہ کا دن تھا، تو 14 اگست 1947 کو جمعرات کا دن تھا اور آج بھی جمعرات کا دن ہے۔ اچھا، جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ کیوں بنا، یہ پورے مطالعہ پاکستان کو ہم 1-2 منٹ میں سمیٹ لیتے ہیں۔ دیکھیں، صدیوں سے مسلمان ہندو اس علاقے میں اکٹھے ہی رہ رہے تھے، جو آج کل بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کا شامل کر لیں کچھ علاقہ، تو ان کے حالات ٹھیک تھے اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد سلاطین دہلی آ گئے، اس سے پہلے محمد بن قاسم سے کر لیں، مغل آ گئے، اچھا اس کے بعد انگریز آ گئے۔ تو انگریزوں کا جب یہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، تو اس سے پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے۔ ہمارے اگر ہم مین کرداروں کی بات کریں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال، ان دونوں نے، اچھا سر سید احمد خان نے بھی اس سے پہلے کوشش کی کہ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد، جو آپ نے کہا نا یونٹی، یہ یونٹی بیسیکلی ان کے ساتھ، اور لکھنؤ پیکٹ 1916 والا جو ہے وہ بھی یہی کوشش تھی کہ ہم اکٹھے ہو کے دونوں قومیں مل کے آزادی کے لیے کوشش کریں تاکہ انگریز یہاں سے جائیں۔ اچھا، ہر ایک کو جب ہندو سے واسطہ پڑتا ہے نا، یعنی خیالات تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم دیکھیں نا یہی ہوتی ہے جیسے ابھی بھی ہم ہمسائے ہیں جی، ہمیں مل کے رہنا چاہیے، لیکن یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے دوسری پارٹی کا رویہ، تو وہ پھر یہ ہے کہ ایک نہ ایک سطح پہ نا سب کی آنکھیں کھلتی گئی۔ نہرو رپورٹ کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ دس از پارٹنگ آف دی ویز، کہ دیکھیں نا ہماری کوئی بات انہوں نے کی ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے خود گاندھی نے ایک طرح کا کیا کہ بھائی میں ایک ہی پارٹی کا نمائندہ ہوں، میں آپ کا نہیں ہوں۔ پھر اس کے رد عمل کے طور پہ 14 نکات آئے۔ اچھا، بہت کوشش ہوئی، علامہ اقبال نے بھی دیکھے نا 1930 میں جب یہ، آپ رائے صاحب سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ مسلمان اکابر نے جب اتحاد کی کوشش کی تو وہ مخلص تھے؟ جی 100%۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، قائد اعظم اور علامہ اقبال اور جو ہمارے بڑے بڑے اور نام ہیں، ان کی زندگی میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو سیلف کنٹراڈکٹری، کیا بات ہے، کوئی ایک ایسا نہیں جو جھوٹ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہی باتیں ہیں نا، دیکھیں نا اگر میں سارا دن فار ایگزامپل 2 نمبری کرتا ہوں تو میں سوچ ہی نہیں سکتا، یا میں دودھ میں پانی ملاتا ہوں اور ہر غلط کام، تو میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ خالص دودھ ہی بیچ سکتا ہے۔ یہ خالص دودھ والے لوگ تھے، ان کے اندر کوئی ادھر ادھر کی بات ہوتی نا۔ دیکھیں نا، مطلب یہ انگریزوں سے اور ہندوؤں سے ہم تو اس کا 25% بھی نہیں بنتے تھے، ایک تھوڑی تعداد میں ہو کے اتنی 2 سپر پاور سمجھ لیں نا، ہندو سپر پاور اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور انگریزوں کو کہتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو ان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک ہتھیار تھا، کوئی فوج تو ہمارے پاس تھی نہیں، وہ تھا کریکٹر۔ کریکٹر سے یہ بات جیتی گئی، یہ کردار سے جیتا گیا۔ یہ ہماری طرح نہیں کہ لکھی ہوئی تقریر سامنے کر دی، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے، قائد اعظم نے دیکھا نا، ہی واز 71، 70-71 سال، اور پرانی ٹائپنگ پتہ نہیں آپ نے کی ہے کہ نہیں کی، میں نے کی ہے، میں نے تجربے کے طور پہ کی ہے۔ اچھا، تبھی آپ کی انگلیاں بہت خوبصورت ہیں۔ انگلیاں میری ویسی خوبصورت ہیں، آپ کی مہربانی، یہ اللہ کرے میرے گھر والے سن رہے ہوں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے لیے ٹائپنگ سیکھی کہ اس کا ہے کہ آپ یقین کر لیں، کہتے ہیں نا وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا۔ ایگزیکٹلی سر، 5 منٹ اگر آپ کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے زور لگا کے وہ ڈس کر کے مارنا ہے تو اس سے پرنٹ کرنا ہے، یہ الیکٹرانک والا نہیں ہے۔ 70 سال کے ایک آدمی ساری رات وہ اکیلے بیٹھ کے ٹائپنگ کرتے ہیں، اور جو بیماریوں کا شکار ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات ان کا یہ دیکھیں کہ آپ پتہ ہے قائد اعظم ایکٹنگ بھی کرتے تھے UK میں جب تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ان کی بیس والی جو آواز ہے صحیح،
اچھا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اچھا پھر وہ ساری رات شیشے کے آگے کھڑے ہو کے ڈائیلاگز کرتے تھے کہ وائس رائے کو میں یہ کہوں گا, وہ یہ کہے گا, گاندھی یہ کہے گا, میں یہ کہوں گا. اچھا وہ بیرسٹری والا جو تجربہ تھا وہ بھی تو پھر قوم سر سو رہی ہے اور لیڈر جو ہے وہ جاگ رہا ہے. قائد اعظم کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے, علامہ اقبال کی بھی. اچھا علامہ اقبال نے جو آپ نے سوال کیا 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد میں کہا کہ بھی ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, یعنی انہوں نے ایک نتیجے پہ پہنچ گئے. بالکل 10 سال ان کی بات پوری طرح مسلم لیگ نے بھی نہیں مانی. جی اچھا وہ یہ تھا کہ بھئی ہم ایک دفعہ پھر ایفرٹ کرتے ہیں. جب 1937 کے الیکشن ہوتے ہیں اور پہلی دفعہ کانگریس کو اقتدار ملتا ہے چند صوبوں میں اور انہوں نے مسجدیں برباد کر دی اور مسلمانوں کی اصل چہرہ ان کا سامنے آ گیا, تب پتہ چل گیا. اس کے بعد یوم نجات ہوتا ہے اور 1940 میں قرارداد پاکستان جس کا آپ نے ذکر کیا, اور 7 سال کے بعد یہ ملک بن جاتا ہے.